ایک قسم کا حال ہمارا بھی ایسے ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پہ حکومت کریں، لیکن اور چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ہماری ہو جائے. جب امام اسماعیل علیہ السلام آئیں گے تو پوری دنیا پہ حکومت ہوگی، اور اس حکومت کے اندر یہ کہ جو مومنین ہوں گے، جو واقعی خدا کے بندے ہوں گے، امام ان کو بھی معمولیت وغیرہ دیں گے، وہ بھی جو ہے وہ ان کے پاس رسپانسبلٹیز ہوں گی. اور ہمارا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ سب مسلمان ہوں، پوری دنیا مسلمان ہو، ہر کسی سے جب ہم ملیں السلام علیکم وعلیکم السلام، اور وہ ہمیں خدا کی یاد دلائیں، خدا تک لے کے جائیں، اچھے لوگ ہوں، مومنین ہوں، اولیاء اللہ ہوں، صالحین ہوں. اس طرح فسق و فجور کرنے والوں کی شکل دیکھ کے نفرت آتی ہے، غصہ آتا ہے. پتہ لگے کوئی تارک الصلاح ہے، کوئی یعنی نماز نہیں پڑھتا، وہ روزے نہیں رکھتا، شراب پیتا ہے، معاذ اللہ فسق و فجور کرتا ہے، تو اس کی شکل دیکھ کے نفرت آتی ہے. بلکہ اس کی روح کی طرف جب ہماری روح کی توجہ، میں اپنی بات نہیں کر رہا، آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کہ جب آپ کی روح کی توجہ اس کی طرف جاتی ہے تو حتیٰ وہ گندگی جو اس کے اندر ہے، وہ ایک قسم کی کراہت اس شخص کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے کہ کیوں میں نے ایسی شکل دیکھ لی. تو ہمارا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے، پوری یہ جو زمین ہے خدا کی، وہ ہمیں وراثت میں مل جائے، یہ سب حکومت اسلامی آ جائے. لیکن ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح اسی طرح سے چاہتے ہیں جیسے وہ چاہتے تھے، بغیر لڑے، بغیر کوئی صبر دکھائے، بغیر کوئی جو ہے وہ قوت لے آئے، بغیر قربانی کے، بغیر کسی چیز کو، ہم بھی ایسے ہی چاہتے ہیں. اور جو حدیث میں ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ رسول نے کہا کہ جس طرح سے بنی اسرائیل رہی ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو درس میں بتایا تھا کہ جو بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ہو وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا. حتیٰ اگر بنی اسرائیل ایک سوزن یا سوئی کے جو سوراخ ہوتا ہے، اگر اس میں سے بھی گزری ہو تو تمہیں بھی اس میں سے گزرنا ہے. یعنی جو مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز ہیں بنی اسرائیل کی، یا جو مائنیوٹسٹ ہسٹری کے اندر چیزیں ہیں بنی اسرائیل کی، وہ تمہارے پاس بھی، تمہیں بھی اسی مائنیوٹ چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ گزرنا ہے. کہ یہ نہیں کہ بڑی بڑی چیزیں جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی بس تم بھی اسی سے گزرو گے، نہیں، اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی ہے اور انہوں نے کی ہے، تم بھی اس سے گزرو گے. تو یہ اس کے اوپر جو آیت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو اشراف تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو اشراف کہہ رہا ہوں، جو فرعون کے جو اشراف تھے قوم کے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ آیا موسیٰ و قومش رہا می کنن کے در زمین فساد کنن و تو خدایان تر رہا سازن. یہ اب بیسیکلی وہ فرعون کے ساتھ ان کی گفتگو ہے، اس کے بعد یہ جو ہے وہ آیت ہے. تو جو اشراف تھے قوم فرعون کے، وہ اس سے کہتے ہوتے تھے کہ یہ جو موسیٰ ہے اور اس کی جو قوم ہے، تم چاہتے ہو کہ اس کو اکیلا چھوڑ دیں، یہ جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کری جائیں، رہا کر دیں، اور یہ زمین پر فساد کریں گے. فساد اب کیا ہے ان اشراف کی نگاہ میں؟ یہ فساد یہ ہے کہ جی اللہ میاں کی بات ہوگی، ایمان کی بات ہوگی، مومنین ہوں گے، شریعت پر عمل ہوگا، ہاں جی، اور جو خدا نے چیزیں بھیجی ہیں، آیات بھیجی ہیں، اس کے اوپر عمل ہوگا اور لوگ ایمان لے کے آئیں گے. ان اشراف کے لیے جو فرعون کے تھے وہ اس کو فساد سمجھتے تھے. اور اگر آج بھی دیکھیں تو آج کا فرعون بھی ایمان کو، خدا کی طرف جانے کو، یہ سارا کچھ، وہ کہتے ہیں جو سب سے زیادہ فساد پھیلائے وہ ایران ہے. یعنی ایران کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو خدا پر ایمان لے آیا ہے، وہ فنڈامنٹلسٹ ہو گیا، وہ اسلامی نظام ادھر آ گیا، ادھر جو ہے وہ جو ہیومن رائٹس ان کے حوالے سے ہیں وہ ہیومن رائٹس ادھر نہیں ملتے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر ایک کی مدد کر رہا ہے جو دوسرے لوگ فساد کر رہے ہیں. یعنی کون دوسرے لوگ؟ یعنی حزب اللہ ہو گیا، یعنی یہ سب جو ہے فساد کریٹ کر رہے ہیں ہمارے. خود تو ہم کہتے ہیں مصلحین میں سے ہیں، یعنی کہ ہم مصلحین میں سے، ہم تو صلح صفائی کرنے والے، ہم تو پیس لانے والے، ہم تو دنیا کے اندر عدل و انصاف لانے والے، ہم لوگوں کو ڈیموکریسی دینے والے، ہم لوگوں کو آزادی دینے والے. مفسدین جو فساد کریں وہ تو یہ لوگ ہیں. تو یہ کوئی آج کی جو سوچ ہے، یہ کوئی وہ نئی سوچ نہیں ہے. جو اشراف تھے، لیڈران تھے فرعون کے زمانے میں، وہ بھی فرعون کو یہی کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ، ان کو تم اگر ایسے ہی چھوڑ دو گے، یہ تو زمین کے اوپر جو فساد کریں گے، وہ تو، اور تمہیں اور جو تمہارے خدا ہیں ان کو رہا کر دیں گے، چھوڑ دیں گے. کہ جو تم ہو اور تمہارے جو خدا ہیں ان کو یہ چھوڑ دیں گے، اور یہ فساد ہے بھائی، اور تمہیں جو ہے وہ نقصان پہنچے گا. تو کیا کریں؟ فرعون نے ان سے کہا کہ آپ لوگ فکر نہ کرو، میں پسرانے، یہ جو ان کے بچے ہیں ان کو میں مار دوں گا، ان کو میں قتل کر دوں گا، ان کے بچوں کو میں قتل کر دوں گا.
دیکھیں جو قوم کے فرعون نے بھی جو کام کرتا تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسے پتا تھا آئے گا تو اس نے ایک آدھ جنریشن پوری کی پوری جو ہے وہ ختم کر دی تھی، کہ اسے یہ ڈر تھا کہ حضرت موسیٰ آئیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ اگر جتنے بھی میلز پیدا ہوتے تھے اس کو وہ مار دیتا تھا. یہ سب آپ کو پتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ ڈرتے ہیں کسی چیز سے کہ یہ فساد آئے گا اور خدا ان کے رہا ہو جائیں گے اور وہ اس کو بھی لوگ رہا کر دیں گے، تو ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ کو جو بچے ہیں ان کو ختم کریں، یعنی جان سے مار دیں نا. دوسری یہ کہ آپ ان کی جنریشنز کو جان نہ ماریں ان کی، یعنی زندہ رہیں لیکن اندر سے ان کو ختم کر دیں. اس کا یعنی جو سلوشن ان کو بتا رہے ہیں نا کہ تم فکر نہ کرو، یہ جو فساد تم کہہ رہے ہو کہ یہ ڈالیں گے اور یہ ہم ان کو جو ہے کہ ہم نے رہا کر دیا ہے، ان کو جانے دیا ہے، یہ جو ہماری جنگل سے یا ہماری جو ایک گرپ سے نکل گئے ہیں، تم اس کے بارے میں فکر نہ کرو، ہم ان کے بچوں کو ماریں گے. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جو آج کے فرعون ہیں انہوں نے جو سب سے زیادہ ایفرٹ ڈالی ہے وہ ینگ جنریشن کے لیے. ہمارے بچوں کو واقعی مار رہے ہیں، ان کی روحوں کو، ان کے ایمان کو، ان کی کیریکٹر کو، ساری چیزوں کو اندر سے ختم کر رہے ہیں. اور باقی جو ہے اس نے جو کہ ہم ان کے بچوں کو مار دیں گے، ان کے لڑکوں کو مار دیں گے، ان کی جو ہے وہ لڑکیوں کو رکھیں گے. یہ جو لڑکیوں کو رکھیں گے یہ بھی اگر ایک ماں سے جو جس طرح کی ماں ہوتی ہے اس طرح سے جو ہے وہ بچہ جنرلی نکلتا ہے. باپ کا بھی اثر و رسوخ ہوتا ہے لیکن بچے کی جو تربیت ہوتی ہے، اگر آپ لوگ دیکھیں کہ آپ لوگ کیسے ہیں تو جنرلی آپ لوگ جیسے ہیں ویسے آپ کی امی ہیں. جو بچے کی تربیت میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، اور ماں کا جو کردار ہوتا ہے، ماں کی جو صفات ہوتی ہیں، جو ماں کا رجحان ہوتا ہے، اس کا جو میل ہوتا ہے، میل یعنی جو جس چیز کے حوالے سے وہ کشش رکھتی ہے، جن چیزوں کو پسند کرتی ہے، وہ جنرلی آپ بچوں میں دیکھیں گے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے لڑکوں کو مار دیں، ان کی لڑکیوں کو رکھیں گے، کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ استفادہ کریں گے، ان سے ان کو کنیزیں بنائیں گے، ان کو ساتھ جو ہے ان کی جنریشن پھر جو بعد کی آئے گی نا، یعنی لڑکیوں کو ہم رکھ لیں گے اور جو جنریشن ادھر سے پیدا ہوگی وہ جو ہے وہ ہماری ہوگی. اور آج بھی جو ہے وہ ایک تو انہوں نے کام یہ کیا کہ ہماری نئی پود کو جب ختم کر دیا. دوسرا یہ کہ جو ہماری مائیں بن رہی ہیں، جو آگے جا کے ماں بنیں گی، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو یعنی اب ٹول استعمال کر لیا، ان کو رکھا ہوا ہے، ان کی گود کو خراب کیا. کیونکہ آپ انڈیا اور پاکستان کے شوز دیکھتے ہیں، اس میں اب یہ جو لڑکیاں آتی ہیں اور جو کیریکٹرز وہ بناتے ہیں اور جس طرح کا لباس ہوتا ہے، جس طرح کی سوچ دی جا رہی ہے ہماری لڑکیوں کو، وہ جب جا کے ماں بنیں گی تو ہماری نیکسٹ جنریشن کا بہت برا حال ہونے والا ہے. آپ لوگ جو متاہل ہیں وہ تو چلے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو بھی ہمیں ملا اللہ میاں نے اس کو اچھا دیا، اور یہ کہ خدا کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر. اب یہ جو لوگ مجرد ہیں یہ جب ڈھونڈنے نکلتے ہیں کہ کوئی ایسی ماں ملے کہ جو ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے، قرآن پڑھتی ہو، نماز پڑھتی ہو، یعنی یہ کہ وہ اچھی لڑکی ہو، اچھے خاندان سے ہو، اچھی کیریکٹرسٹکس ہو، ان کے لیے بڑی مشکل ہو رہی ہے. ان کو ویسی لڑکی مل نہیں رہی، اور پھر یہ ہے کہ بہت دیر کے بعد جو ہے وہ شادیاں ہوتی ہیں، اور یہ بات آگے سے آگے جا کے مشکل سے مشکل تر ہوتی رہے گی. تو اور ہم وما برانہ کاملاً ہم ان کے اوپر کاملاً جو ہے مسلط ہو جائیں گے یہ کام کر کے. ایک کہ ان کے لڑکوں کو جان سے مار دیں گے، دوسرا ہے کہ ان کی عورتیں جو ان کو زندہ رکھیں گے، ان کو استفادہ ان کے ساتھ کر کے بعد کی جنریشن کو خراب کریں گے، اور اس طرح سے ہم ان کے اوپر کاملاً مسلط ہو جائیں گے. وہاں پہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں وہ اب کیا ہے، یعنی کیا، یعنی اگر اس مسلط ہم نے ان کو نہیں اپنے آپ پہ کروانا، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم پہ مسلط نہ ہو، تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ، خدا سے مدد لو، واصبروا، اور صبر کرو. یہ صبر کرو یہ نہیں کہ بھئی اب وہ تسلط کریں تو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے صبر، کچھ نہ کرنا، جیسے کہ بہت دفعہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ صبر کا مفہوم کچھ نہ کرنے پہ نہیں ہے، تو یہ ہم پہلے بہت ساری دفعہ بات کر چکے ہیں. تو وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. یہ جو وراثت میں ملنی ہے
मोमिनीन को मिलेगी विरासत के अंदर, मुत्तकीन को मिलेगी, मोमिनीन को मिलेगी। ये जो अर्ज अगर आप देखें ना तो ज़मीन, अगर आप कहते हैं कि ये है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावात, और फिर ये समावात और अर्ज, ये जब दोनों इकट्ठे आते हैं तो बेसिकली इसका मतलब होता है पूरी कायनात। अर्ज को ये भी कहते हैं कि ये अगर आप कायनात को तसव्वुर करें, जो कि तसव्वुर कर सकते हैं इस चीज़ को, मैं लाइनें खींचूंगा तो आपके जहन में बन जाएगी तस्वीर। मसलन ये अर्ज है और ये समा है, ठीक है। इसके दरमियान में या ज़ाहिर है यहाँ पे भी कोई हद होगी, इसके दरमियान में जो कुछ है वो कायनात है, पूरी की पूरी जो मादा की जो कायनात है वो ये 280 बिलियन गैलेक्सीज। अर्ज कहते हैं उसकी सबसे निचली जगह को, और समा होगा उसकी सबसे ऊपर वाली हद। तो अर्ज यानी सबसे निचली और समा सबसे ऊपर। अब ये जो हमारी अर्ज है ये वो वाली चीज़ नहीं है कि यूनिवर्स का ये बिल्कुल एक एंड हो और फिर उसके बाद समा है, लेकिन अर्ज यानी वो जो कि निचली चीज़ हो। जो ज़मीन है जिसके ऊपर हम चलते हैं ये सबसे नीचे है ना हमारे, उसके ऊपर फिर आसमान है। ये जो अर्ज है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये जो ज़मीन है, इसका मालिक वही है। इस कायनात का मालिक कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। नीचे वाली हद का मालिक कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ऊपर वाली हद का मालिक कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो मालिक है इस पूरी की पूरी कायनात का, फ़िरऔन क्या करता है कि फ़िरऔन आके कहता है कि ये मेरी मिल्कियत है। फ़िरऔन कहता है कि ये मिल्कियत मेरी है, यानी मैं इसको ओन करता हूँ। तो आजकल के भी फ़िरऔन है वो क्या कहते हैं कि ये हमारी है। ये जो इंग्लैंड ने जो है वो सारी पूरी दुनिया को ऑलमोस्ट जो है वो अपनी उसकी टेरिटरी होती थी फतह किया, ये वो सारा कुछ, क्या ये हमारी ज़मीन, ये हमारी टेरिटरी, हमारी कॉलोनीज हैं, क्वीन है, वो सारी हेड ऑफ स्टेट है, जो लॉज होंगे उसके लॉज होंगे, नहीं क्वीन के जो भी लॉज लेजिस्लेशन जो भी वो बना देगी या जो कुछ भी अप्रूव हो जाएगा लेजिस्लेशन से, वो सारे लॉज होंगे। जो तरीका जिस तरीके से आदाब और रसूमात, स्पोर्ट्स जो लोग खेलेंगे, मसलन क्रिकेट जो है वो भी उधर से मिली, चाय भी हमें उधर से मिली, शादी की डेफिनेशन भी उधर से मिली, खूबसूरती की डेफिनेशन उधर से मिली, लीडर कौन होता है उधर से मिली, दीन कैसे होता है दीन की भी डेफिनेशन उधर से मिली। यानी अगर सारा कुछ देखा जाए तो कहते हम ओन करते हैं, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे सब्जेक्ट्स वही करेंगे जो हम कहेंगे। आजकल के फ़िरौन भी यही काम कर रहे हैं, लेकिन वो कॉलोनाइजेशन अब ज़मीन के हवाले से, रकबे के हवाले से उस तरह से वो नहीं कर रहे, बल्कि वो क्या कर रहे हैं कि उस ज़मीन के ऊपर जो लोग चल रहे हैं, उनके जो दिल हैं और उनके जो जहन है, उसके ऊपर वो क्या हुकूमत कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि तुम लोग फिक्र ना करो, ये जो ज़मीन है ना ये मेरी है। ये ऐसे आके लोग कह रहे हैं कि जी ये वो येलो लाइन लगा देते हैं, अब आप ब्रिज से गुजर रहे हैं, वो जी अभी आप कनाडा में हैं, अब आप जब येलो ब्रिज ख़त्म यानी येलो लाइन ख़त्म करेंगे तब आप यूएस में। तो इस येलो लाइन के पीछे आपके ऊपर जो लॉस होते हैं वो कनाडा के हैं, और जब येलो लाइन से आप आगे आ गए तो वो हमारी प्रॉपर्टी में आप आ गए। ये जो सारे बॉर्डर्स हैं ये खुदा के बनाए हुए नहीं, ये बंदों ने बनाए हैं, बिलाखिर वो नाम शाम दिए हुए हैं, वो उसका सिर्फ मकसद ये कि आप बता सकें जी आप कहाँ पे पैदा हुए थे, आप कहाँ से हैं, सिर्फ उसका मकसद यही है। कोई भी हेड ऑफ स्टेट उस ज़मीन को ओन नहीं करता, कोई गवर्नमेंट उस ज़मीन को ओन नहीं करती। जो ज़मीन को ओन करता है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अगर उसने कोई हद और महदूद कोई हद अगर उसने लगा दिया है तो ठीक है, उस हद के एहतराम जो है, यानी खुदा ने अगर कोई हद लगाई है उसका एहतराम जो है वो वाजिब है, लेकिन ज़मीन खुदा ओन करता है। अपने किसी भी बंदों में से वो उसको जो है वो विरासत में देगा, और ये खुदा का वादा है, और ये वादा जो है वो पूरा होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जब इमाम भी आएंगे और इमाम आके हुकूमत करेंगे तो इमाम ये नहीं कर रहे होंगे कि जी मेरा दिल ये चाह रहा है तो ये सारे जो है वो लॉज होंगे। ये हम कॉपी एंड पेस्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, इस तरह से यहाँ पे सेंट्रल में होता है कि
جو کانسٹیٹیوشن پہلے کا بنا ہوتا ہے اس کو کاپی پیسٹ کیا جاتا ہے نیکسٹ سینٹر کے لیے، تو وہ اسے کو کاپی پیسٹ چلتا ہے. وہ یہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جو کانسٹیٹیوشن ہوگا، جو ساری نظام ہوگا، جو سب کا سب ہوگا، وہ سارا کا سارا امام جو ہمیں دیں گے وہ وہی چیز ہے جو خدا سے آتا ہے. خدا کے احکامات ہوں گے، خدا کا سب کچھ ہوگا، اور ہم اس کو ٹیمپرری طور پہ قیامت تک جو ہے وہ خدا ہمیں ارث میں دے دے گا. ہمارے پاس ہوگی، اور پوری دنیا پہ جو ہے وہ حکومت ہوگی، اور ہم سب کیا ہوں گے، یعنی بڑے لوگ بن جائیں گے. جیسے ہو نا کہ آپ کو ایک پوسٹ مل جاتی ہے، آپ بڑا بندہ بن جاتے ہیں. بڑا بندہ کوئی بھی نہیں بنے گا. ہوں گے ادھر، یعنی لوگوں کے پاس ہوں گی چیزیں، یعنی مقام اور پوسٹ ہوگی، یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن اس سے وہ بڑا بندہ نہیں بنیں گے، بلکہ ایک بڑا عبد بنیں گے، ایک بڑا خادم بنیں گے، ایک زیادہ مسئول بنیں گے، زیادہ ذمہ داریوں والا بنیں گے. خدا کی حکومت کے اندر جو پوسٹ ہوتی ہے وہ ذمہ داری کا نام ہے، وہ مقام کا نام نہیں ہے، وہ کبر کا نام نہیں ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ خدا کی حکومت میں یہ کام کرتا ہے تو خدا کی حکومت سے باہر ہے، خدا کی حکومت میں. والعاقبۃ للمتقین، خدا سے مدد مانگنی چاہیے صبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ ساتھ خدا کی مدد مانگنی چاہیے. یہ جو زمین ہے خدا کی ہے، انشاءاللہ ایک دن ہمیں وہ دے دے گا، لیکن ہمیں یعنی آپ کو دے دے گا جو تقوی رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ایسا ہوگا. والعاقبۃ للمتقین، یہ ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ جو متقی ہے اسی کی عاقبت بخیر ہے، جو تقوی نہیں رکھتا اس کی عاقبت جو ہے. کوئی سوال آ رہا؟ امید رکھنی چاہیے اچھی. ہاں جی، ہاں امید رکھیں، لیکن خود کو دھوکہ نہیں دینا. امید تو اچھی رکھنی چاہیے، امید تو خدا کی جو ہے وہ اس میں سے ہے، خدا کی جنود یعنی اس کے لشکر میں سے، اور مایوسی جو ہے وہ شیطان کے لشکر سے. لیکن امید رکھیں، لیکن اپنے آپ کو بندہ انسان دھوکہ نہ دے. ہم اصل میں جو امید رکھتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے کے رکھتے ہیں. پتہ ہوتا ہے کہ یہ تقوی نہیں ہے، لیکن امید رکھی ہوتی ہے کہ عاقبت بخیر. صحیح. تو بس یہ اپنے ذہنوں کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ رکھتے رہیے گا کہ جو جو چیزیں ہم نے پہلے آپ کو بتائی ہوئی ہیں، کہ جب ایک دشمن سامنے آ جائے اس کے ساتھ بھی صبر کرنا ہے. اور یہ جو امام کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اسلامی آئے پوری دنیا پہ، ہم ان کے اصحاب میں سے شامل ہوں، تو ہمیں صبر کرنا پڑے گا. اور وہ صبر جو کہ جس طرح سے خدا نے توفیق دی، جو عرض ہم آلریڈی پہلے کیا کر چکے ہیں، وہ والی ڈیفینیشن نہیں جو ہمارے پاس تھی پہلے. اور یہ اب سورہ اعراف کی 137 آیت ہے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا دمرنا ما كان لمبی ہے نا يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون
یہ آیت اس لیے لکھتے ہیں، ویسے بغیر آیت لکھے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ تھوڑا لکھتے ہیں تو آپ کی ویژول بھی رہتی ہے۔ وَأَثْنَى الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعِفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا۔ وَوَرَثْنَا الْقَوْمَ یعنی ہم نے جو ہے وہ وراثت میں دے دی کس قوم کو، الَّذِينَ كَانُوا وہ لوگ جو کہ مستضعف بنائے گئے، کدھر؟ مشرق سے لے کے مغرب تک، یعنی ہر جگہ پہ، اور مشارق الارض و مغاربہا، ٹھیک ہے، شرق و غرب ہر جگہ پہ ان لوگوں، یعنی یہ کون ہے؟ ایک تو یہ کہ مومنین ہے، عاقبۃ المتقین، ان کی اچھی فلاح وہ ہوگی، اچھی سکسیس رہے گی، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ زمین ہے، یہ زمین جو ہے وہ خدا دے دے گا، اور کن کو دے گا؟ کہ جو لوگ جن کو کہ مستضعف بنایا گیا ہے، مستضعف بنائے گئے لوگوں کو فرعون نہیں کہتے، فرعون کو یہ ملنے والی نہیں ہے، جو مستضعف ہے ملے گی اسے ہی۔ اب کیا ہے کہ اگر ہم خود فرعون ہیں اور ہم کہیں کہ خدا ہمیں جو ہے وہ وراثت میں یہ زمین دے دے گا، تو ملنے والی کوئی نہیں ہے۔ ہاں ہم اگر مستضعف ہیں پھر ہوگا۔ سورہ نور کے اندر بھی اس طرح کے اشارے ہیں، قرآن کے اندر باقی جگہوں پہ بھی۔ التی بارکنا فیہا، یہ جو برکت ہے، یہ جو اچھی چیز ملی ان کو، یا یہ جو اچھا برکت، وہی جو خدا نے کرم جو کیا، فیہا و تمت کلمت رب کا، یہ جو اور یہ جو چیز ہے اس کو ہم نے کیا کہتے ہیں، یہ جو ہم نے ان کے اوپر برکت کو نازل کیا، فیہا و تمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومہ وما کانوا یعرشون۔ یہ سارا جو ان کو وراثت میں ملی، اور یہ جو ہم نے جو ہے وہ ان کے اوپر ہم نے جو کرم کریں گے کیا کیا، وہ کس لیے کیا؟ بما صبروا، اور استقامت، دمرنا یعنی استقامت۔ اور یہ جو سارا وما کان یصنع فرعون وقومہ وما کانوا یعرشون، یہ والی جو پارٹ ہے، یعنی جو فرعون نے اور اس کی قوم نے جو باغات یا جو انفراسٹرکچر یا آپ کہہ لیں کہ جو بنایا، یصنع یعنی وہ جو کہ صنعت نہیں ہوتی، یعنی بنانا۔ اب وما کانوا یعرشون، یہ جو یصنع فرعون وقومہ وما کانوا یعرشون، یعنی یہ شورش سے نہیں، جیسا یہ ہوتا ہے نا کہ ایک باغ ہے، باغ کے اندر جو ہے وہ آپ کسی کو دربست یعنی فینسنگ سے لگا دیتے ہیں نا، کہ اس باغ کے اندر جو ہے وہ کوئی آ نہیں سکتا، اس حوالے سے۔ تو یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ مستضعفین، دوسری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے جو برکت نازل کی وہ اس وجہ سے تھا کہ صبر اور استقامت جو انہوں نے دکھائی۔ یہ بات اب وہ ہو رہی ہے کہ جب فرعون کے حوالے سے کہ جی فرعون جو ہے وہ اس کو ڈوب گیا، جب وہ ڈوب گیا تو اس کے بعد جو بنی اسرائیل تھی چاہے اس کے پاس تھوڑی بہت طاقت آئی تھی، یا کہہ لیں کہ وہ ان کا ایک تھوڑا سا مقام ہو گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر جو آج کل کے فرعون ہیں وہ ہمارا پیچھا کریں اور وہ پانی کے اندر جو ہے وہ غرق ہو جائیں، تو اس کے بعد پھر فرعون تو ختم ہو گیا، فرعون جب ختم ہو گیا تو ہمارے پاس ایک قسم کی قدرت جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ آ گئی۔ تو یہ جو یصنع فرعون و قومہ، ایک تو وہ کاغ ہیں، یعنی جو
اب یہاں پہ محل کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے بنائے، وہ جو بناتے ہوتے تھے وہ کیا تھا؟ میری طرف تو کوئی مکھی مجھے کچھ نہیں کہے گی. وہ جو انہوں نے بنایا وہ کیا تھا؟ کاخ تھے، یعنی جو کیسلز کہنے یا فورٹس، یا اس کو آپ کیا کہتے ہیں، محل، قلعے. تو وہ کیا اللہ میاں نے ایک تو وہ جو طاقت تھی وہ اس قوم کو دے دی، جس قوم نے جو ہے وہ جو کہ مستضعف بنائے گئے تھے، انہوں نے بالآخر حضرت موسیٰ کی قوم تھی. ہم اس کے بہت زیادہ نیگیٹو جو ہیں وہ پہلو ہمارے پاس ہیں بنی اسرائیل کے، لیکن ان میں سے کچھ مومنین بھی تھے، اچھے لوگ تھے. جو ان کے ٹرو فالوورز تھے، ہاں ان کے جو ٹرو فالوورز تھے وہ اچھے لوگ تھے، ایسا نہیں وہ بھی مسلمان تھے. اب ٹھیک ہے بنی اسرائیل کی، کیونکہ ہم نے اتنی زیادہ وہ کر دی، اس کے حوالے سے قرآن کے اندر بھی اتنی زیادہ خوبی دے، اور بہت سخت قسم کے الفاظ ہیں وہ خدا نے ان کے لیے استعمال کیے، اور انہوں نے جو کام کیے وہ بھی بالآخر کافی خراب تھے. انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا سب کچھ. لیکن اس قوم کے اندر سے، اتنی خراب قوم میں، کچھ اچھے لوگ بھی تھے جنہوں نے صبر کیا، اور جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور جنہوں نے استقامت دکھائی. تو یہ بھی ایک ہے اپنے ذہن میں، جب بھی بنی اسرائیل آتی ہے تو بنی اسرائیل نیگیٹو ہی کانٹیکسٹ ہوتا ہے. وہ آج کل کی بھی جو بنی اسرائیل ہے اور اس وقت کی بھی جو بنی اسرائیل، نیگیٹو ہی کانٹینٹ آتا ہے. لیکن اس میں اچھے لوگ بھی تھے، جس طرح سے سورہ یاسین کے اندر ایک اس اچھے بندے کا جو ہے وہ ذکر کیا ہوا ہے کہ انہوں نے انبیاء نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہماری باتوں کو مانو. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، اگر آپ جو باتیں کر رہے ہیں ہم آپ کو جو ہے وہ شکنجے میں ڈالیں گے، سارا کچھ کریں گے. ان میں سے ایک بندہ کھڑا، اس نے کہا کہ بھئی تم لوگ ان کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ تم سے نہ کوئی اجر مانگتے ہیں نہ کچھ اور، یہ ہدایت کے اوپر ہیں، تو تم ان کی جو ہے وہ بات سنو. اب یہ انہی کی قوم میں سے اٹھا تھا، صحیح، اور اٹھا اسے پھر انہوں نے کیا کیا؟ شہید کر دیا. جنت میں داخل ہوا. جنت میں داخل ہو کے کہتا ہے کہ کاش کہ میری قوم کو پتہ ہوتا کہ خدا نے کس طرح سے میرے پر کرم کیا اور مجھے میرے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کیا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ اس طرح کے اچھے لوگ تھے جو جن کے ہم پہلے ذکر کر چکے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو وہ جادوگر تھے جو مومن بنے، وہ دیکھیں کیسے تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ ایک معجزہ ہوا ان کے آنکھوں کے سامنے. اس معجزے کے بعد وہ ایمان لے آئے. ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ جو فرعون نے ان کو شکنجے میں بھی ڈالا تو اس سے بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہم تجھے مانتے ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا. دیکھیں بنی اسرائیل کے اندر کچھ اچھے لوگ تھے. ان کو یہ اچھا مستضعف کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہے؟ مستضعف کس کو کہتے ہیں؟ اچھا آپ کہتے ہیں سپریس. یہ آیت ویسے سمجھ میں آ گئی، اتنا میں وہ روان سا ترجمہ نہیں آپ کے لیے کر سکا، لیکن سمجھ میں آ گئی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وہ لوگ جن کو کہ مستضعف بنایا گیا مشارق اور مغارب میں، ان کے اوپر یہ اس برکت کو نازل کیا، اپنے کلمات کو جو ہے وہ کامل کیا. تمت ربک الحسنی، یہ بنی اسرائیل کے اوپر اس کس وجہ سے کیا یہ برکت، اور اپنے کلمات کو جو اس نے جو ہے اپنے کلمات الحسنی کو جو کامل کیا ان کے اوپر، وہ کس وجہ سے کہ انہوں نے جو صبر کیا، استقامت دکھائی. اور اس وجہ سے بھی کہ وما کان فرعون و قوم وما کانوا یعرشون، کے ایک اور بھی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے جو استقامت دکھائی اور صبر دکھایا. لیکن وہ جو مستضعف بنائے گئے، وہ کس نے مستضعف بنایا؟ فرعون نے بنایا. اور کس طرح سے بنایا؟ بما یصنعون، جن چیزوں کو انہوں نے بنایا تھا، ہاتھ سے بنایا تھا، یعنی یہ جو محل اور یہ ساری چیزیں جو ان کی صنعت تھی، اور ساتھ میں جو وہ اپنے دیکھیں یہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سملر ہیں ہمارے. ایک تو یہ بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسلز وغیرہ بناتے ہیں نا، یا وہ کہنے کہ آئی پیڈ ہے، صنعت میں آ جاتی ہیں نا ساری چیزیں، جو ٹیکنالوجی ہے وہ صنعت میں آ جاتی ہے. اسی صنعت کو وہ استعمال کرتے ہیں لوگوں کو مستضعف بنانے کے لیے. کرتے ہیں نہیں کرتے؟ یہ جو ان کے
ساری اب یہ ویپنز وغیرہ یہ جو ساری انہوں نے اپنی ایک بہت بڑی انڈسٹری بنائی ہوئی ہے، اور ساری یہ صنعت ہے ان کی، سب سے ظلم کرنے کی ایک مشینری بنائی ہے، صنعت کی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے سارا کچھ. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ جو ریسورسز ہیں وہ دنیا کے وہ جا کے تو اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، یعنی دربست کر دیتے ہیں اس کو. ایک جگہ پہ جاتے ہیں، آئل اب ہے نا، اب آئل انہوں نے وہ
اس کے ارد گرد اپنا حد بنا دیے. نیچرل ریسورسز ہیں مثلاً ساؤتھ امریکہ کے اندر یہ لکڑی وغیرہ وہ سارا کچھ وہاں پہ بھی چلے جائیں گے, ادھر بھی وہ ریسورسز کو دربست کر دیں گے. دربست کر دیں گے یعنی کیا, یہ جو باغ ہیں, یہ جو ریسورسز ہیں, اب لوکلز اس سے استعمال نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ بھی ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل کے باغات ہوتے تھے, اس میں بیچارے کام کر رہے ہوتے تھے اور سارا کچھ تھا, ان کے اپنے ریسورسز ہوتے تھے, لیکن ان ریسورسز کو وہ قوم کو استعمال نہیں کرنے دیتے تھے, ان لوگوں کو ان کے اوپر آ کے قبضہ کر لیتے تھے, اور ان نیچرل ریسورسز کو وہ خود اپنے لیے جو ہے استعمال کرتے تھے. یہ جو پتھروں سے جو ہے صنعت انہوں نے جو محل بنائے, یہ جو پتھر کیے, یہ نیچرل ریسورس انہیں بیچارے یہ جو پیرامڈس بنائے کس نے بنائے؟ فرعون نے بیٹھ کے تو نہیں بنائے, مزدوروں نے بنائے, اور انہوں نے سالوں سال محنت کی. وہ اگر کبھی آپ جس طرح سے وہ موویز کے اندر کبھی دکھاتے ہیں کہ پیرامڈس میں کس طرح سے لوگوں نے محنت کی, اور جتنے بڑے بڑے جو پتھر انہوں نے اٹھائے اور جس طرح سے انہوں نے کام کیا, کافی بڑا ظلم تھا. اور آج کل کے فرعون بھی جو مستضعف لوگوں کو بنا رہے ہیں, وہ اسی طرح سے اپنے انہوں نے جو اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا لی ہیں, اس کے ساتھ نیچرل ریسورسز کو وہ 25% of the world's population uses approximately 70% جو نیچرل ریسورسز ہیں دنیا کی, اور پولوشن تقریباً وہ 80% جو ہے پولوشن وہ کریٹ کر رہے ہیں دنیا. اس سے پھر کیا بنایا انہوں نے, اس کو مستضعف بنایا. مستضعف کی تھوڑی ڈیفینیشن کو دیکھ لیں اور پھر آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اب کلیئر تھوڑا, اللہ میں معاف کرے اگر کوئی غلطی وغیرہ ہو, لیکن ترجمہ جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا. آپ لوگ بھی جائیں گھر غلطیاں نکالنی, اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس آیت کو پڑھا کریں, نیکسٹ ڈے آ کے بتایا کریں. لیکن ہم یہ نہیں کرتے کہ بھئی جو میں بات کر رہا ہوں وہ قرآن ہے, جو مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, اور نہ یہ کوئی تفسیر ہے کہ آپ کہیں کہ تفسیر کا درس ہے. تفسیر کے لیے مفسر کے پاس جانا پڑتا ہے. جو باتیں عرض کر رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے زمرے میں ہی ہیں, لیکن اس کو آپ تفسیر بھی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, تو ضعف جو ہے وہ, کیونکہ مستضعفین بہت دفعہ ہم استعمال کرتے ہیں, اور بہت ہمارے عام زبانوں پہ بھی, یعنی عام بات چیت میں بھی ہوتا ہے, اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مستضعف کہتے کس کو. تو یہ جو ضعف ہے یہ اس کا روٹ ورڈ کہہ لیں کہ ٹھیک ہے, ضعف بھی آپ استعمال کرتے ہیں, کمزور مثلا ضعف, ضعیف, یہ تو استعمال ہوتا ہے سارا, یہ ہوتا ہے نا. اب اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ طاقتور. ضعف یعنی ویکنس, اور اسٹرینتھ اس کا اپوزٹ ہے. جب آپ ضعیف اور طاقتور کہتے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر جو بات آتی ہے وہ جسم کے حوالے سے ہے نا, کہ جو بوڑھا ہے, بوڑھا کیسے سوال کرتے ہیں, بوڑھا, صحیح, جو بوڑھا ہے وہ ضعیف ہے, اور جو جوان ہے وہ طاقتور ہے. تو مستضعف کون ہوا؟ بوڑھا مستضعف ہوا, اور مستضعف نہیں ہے کون؟ وہ نوجوان. دین کے حساب سے اب یہ جب بھی ہم ضعف کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر وہ چیز جسم کی آتی ہے, لیکن ضعف حقیقی جو ہے وہ ضعف حقیقی جو ہے, اگر اس کے آپ واقعی چاہیں کہ اگر ضعف حقیقی کو آپ جاننا چاہیں تو ضعف حقیقی یا آپ کو چلیں حدیث بتاتے ہیں, پھر اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں, نوجوان ہیں, آپ نے یہ سنی بات, وہ پتھر شتر اٹھا رہے ہیں نا, بڑے بڑے پتھر تھے وہ اٹھا رہے تھے. تو رسول سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے درمیان میں وہ جج بنے کہ دیکھیں کہ کون ہم میں سے جو ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے, طاقتور ہے. تو رسول نے کہا کہ بھئی دیکھو تمہارے اندر سب سے زیادہ طاقتور وہ شخص ہے کہ جب کوئی ایک گناہ کا موقع آئے اور اس گناہ کو نہ کرے.
कौन है कि जब गुनाह का मौका सामने आए और गुनाह ना करें, वो तुम्हारे में सबसे ज्यादा ताकतवर है। सही। अब हम इमाम को जो कहते हैं कि वो शुजा थे और वो ताकतवर थे, हमारा भी ज़हन इमाम के हवाले से भी इसी तरह जाता है, इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से कि जुल्फ़िकार और बाजू की कुव्वत और खैबर को उठाना, अपने 2 उंगलियों से वो इतना बड़ा दरवाज़ा, और वो बदर का वाक़या और सारी और खैबर और यानी खंदक और ये सब जो हमारे जहन में चीज़ें आ रही होती हैं वो यही होती है। इमाम क्यों ताकतवर है? हम मासूम है, उससे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो खुदा की कोई मासियत नहीं करता। उसके सामने अगर गुनाह आ भी जाए तो खुदा की वो मासियत नहीं करता। साथ है। ताकतवर कौन है कि जो गुनाह ना करे। अच्छा, अब अगर एक तो ये हमारे पास आ गई ताकत की डेफिनेशन, एक तो ये आ गई ना, क्या आ गई, यानी गुनाह ना करना। अच्छा, ये गुनाह ना करने के लिए आपको क्या चाहिए? नहीं, हाँ, सब्र चाहिए। किसने सब चाहिए? याद है वो क्या चीजें थी? खुदा की इताअत, मासियत ना करना। चलिए, ये तो अफजल कह रहा हूँ, अजबर हो जानी चाहिए आपको बातें। और क्या थी? मुसीबत पर। और क्या थी? लोगों के साथ हैं अच्छा नहीं, उनके साथ जो राब्ता उसके लिए सब्र चाहिए। नफ्स और दुश्मन खारिजी और बातिनी के साथ, और बाकी वो फिर जो आपने कहा है ना, बाकी वो जो आपने कहा, तो उसमें से एक चीज जो थी वो ये थी कि मासियत ना करना, उसके लिए सब्र चाहिए। तो जो सबसे ज्यादा साबिर होगा वो क्या है? सबसे ज्यादा ताकतवर। अच्छा, मैं आपको वैसे अब कि ज़हनों को नज़दीक लाने के लिए जब साबिर की बात आती है, तो क्योंकि वो जो हमारी पुरानी डेफिनेशन थी उसको तो ज़हन से निकाल दें, वो तो साफ सुफ हो गई आपके लिए, काफ़ी सफाई करने की कोशिश की। अब जो साबिर का नाम आता है तो मेरे जहन में जो पहला ये कि हमारी आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के हवाले से के अलावा जो शख्स जहन में आता है मसलन रहमतुल्लाह अलैह, वो मसलन इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, बाकी के भी मसलन जो हमारे हम असर कह लें कि या हम जिंदा थे, बाकी के भी साबिर हैं, मसलन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, अबू बसीर, और जो शिया आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की, वो भी यानी इसी क्यों वो साबिर था? क्योंकि खुदा की इताअत में उसने सब्र किया, खुदा की मासियत उसने नहीं की, उसमें सब्र दिखाया, लोगों के साथ जो रवाबित थे उसमें उसने सब्र दिखाया, हर एक सतह, दुश्मन खारजी से भी लड़ा, उसके लिए भी सबसे साबिर था, दुश्मन बातनी से भी लड़ा, नहीं, शैतान से भी लड़ा, तो क्या बना? ताकतवर बना, साबिर बना, ताकतवर बना। और वाकई जो यहाँ के भी लोग हैं वो भी एडमिट करते हैं कि उससे ज़्यादा ताकतवर, यानी जो इन्फ्लुएंस रखने वाला, लोगों के दिलों पे हुकूमत करने वाला, और जो उनके लिए सबसे बड़ा डेंजर था वो इमाम खुमैनी। हालांकि देखा जाए तो मादी जिस्म के हवाले से और बाकी वसाल के हवाले से उसके पास क्या था? शाह जैसा बंदा जिसके पीछे सारी पूरी दुनिया लगी हुई हो और वो सब कुछ हुकूमत, ये वो एक ज़ईफ सा बूढ़ा आया, कहता तुम चले जाओ, हो गया। देखा छोटे छोटे बच्चे, 13-13 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे ताकतवर है। जिभा में 8 साल के अंदर आपको इतने उन बच्चों की जो है वो कहानियां सुनाई देती हैं, यानी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से जो है वो ताकत का मुजाहरा, 12-13 साल। अब क्या हुआ है कि मुस्तज़फ़ कौन है? ठीक है, ये साथ साथ है
صابر اب آپ بھی اگر صابر ہیں تو طاقتور ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ جسم کے حوالے سے ضعیف ہوں، لیکن اگر گناہ کا موقع آپ نہ کریں تو آپ طاقتور ہیں. اچھا، یہ جو فرعون نے کیا کیا، ایک تو اس نے یہ صنعت بنائی نا، ساری جو چیزیں اس نے اپنے ہاتھ سے بنائی، پیرامڈس بنائے، ٹھیک ہے، پیرامڈس بنائے، کیسلز بنائے، سارا کچھ بنایا، ٹھیک ہے. اس کی جو بگیاں تھیں، نیزے تھے، سارا کچھ یعنی چلیں لکھ لیتے ہیں. اس نے مثلا وائٹ ہاؤس کو بنایا، ٹھیک ہے، وائٹ ہاؤس بنایا اس نے، محل شہل بنائے، سفید کاخ. وائٹ ہاؤس سفید یعنی سفید گھر نہیں ہے تو کیسل کی طرح نہیں، ایک گھر اس طرح تو نہیں ہوتا جیسے انہوں نے بنایا ہوا ہے. ایک بنائے، پھر اس نے ویپن کے حوالے سے بنائے. اس نے جو ہے وہ ٹیکنالوجی بری نہیں ہے چیز، لیکن ٹیکنالوجی کو استعمال کس لیے کر رہے ہیں؟ برائی کے لیے، کہ ایول کے لیے، اپنے ایجنڈوں کو پھیلانے کے لیے، پروپیگنڈا کے لیے، اور یہ سارا کچھ. آپ لوگ زیادہ ماہر ہیں اس چیز میں میرے سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے جو نیچرل جو ریسورسز تھے وہ اس نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، دربس کر لیا، سارا کچھ کیا. اچھا، اس کے علاوہ کیا کیا تھا اس نے؟ جو ان کے بیٹے تھے ان کو کیا کرتا تھا؟ مار دیتا تھا. تو اس نے جو جنریشن ہے، جو نوجوان ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر ظلم کیا، ان کو مارا، ان کی. اچھا، اس کے علاوہ اور کیا کیا اس نے؟ اس کے علاوہ اس نے ایسے کہہ لیں کہ یہ لفظ رابع میں ویسے جو پیپل ہو، چلو میں لکھ ہی دیتا ہوں ویسے، جو پریسٹ ٹائپ چیز نہیں ہوتی، مثلا جو مولوی کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن یہ ہے کہ جو لوگوں کو دین بتاتے ہیں. ہاں، نہیں، جو لوگوں کو دین بتاتے ہیں وہ ان کا بھی پیچھے سے جو درباری علماء، آپ نے نام سنا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. آج کل بھی درباری علماء ہیں. دربار حتیٰ کہہ لیں کہ نہیں، ایک صاف نظر نہیں آ رہا، لیکن درباری علماء ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہی صفت رکھتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں جو درباری علماء کرتے ہوتے تھے. یہ بھی ایک کارکن ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ذریعہ ہوتے ہیں، یہ بھی ایک وسیلہ ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ٹول ہوتے ہیں جو فرعون کے پاس ہوتا ہے، جس سے وہ لوگوں کے اوپر حکومت کرتا ہے. اب یہ سارے کام اس نے کیے، ساتھ ساتھ ہے نا، کہ گئے تو نہیں. اچھا، اس لیے کہ ان کے اندر ضعف آ جائے، ان کو مستضعف بنانے کے لیے چاہتے ہیں. یہ کس طرح سے مستضعف بنتے ہیں؟ مستضعف بنتے ہیں ان ساری چیزوں کی وجہ سے. ساتھ ساتھ اب یہ جو مستضعف بنتے ہیں ان ساری چیزوں کے ساتھ، ظاہر ہے کہ جسمی حوالے سے تو ہم بات نہیں کر رہے اس وقت. یہ مستضعف بنا دیتے ہیں روحی، ذہنی، چاہتے ہیں، یعنی لوگوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ بے صبرا. کیونکہ کیا کہتا ہے؟ طاقتور کون ہے؟ گناہ سے بچے اور خدا کی اطاعت کرے، لوگوں کے ساتھ روابط اور دشمن خارجی اور باطنی، سارا کچھ. وہ لوگوں کو بے صبرا بنا دیتے ہیں. یعنی کیا؟ مستضعف بنا دیتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی خدا کی اطاعت نہیں کر پاتے، معصیت گناہ سے نہیں بچ پاتے، اپنا ان کا جو دین ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے. جی، آپ نے بتایا تھا ابھی قرآن کی آیت تھی نا، مستضعفین کی خدا مدد کرتا ہے، لیکن وہ جو صبر کرتے ہیں استقامت سے کم لیتے ہیں. اگر یہ مستضعفین یا کوئی صبرہ بن رہے ہیں تو یہ مستضعف کہلائیں گے؟ ہاں، ابھی ڈیفینیشن ختم نہیں ہوئی. ابھی تو جو آپ کے ذہن کے اندر ایک چیز ہے نا، مثلا کہہ لیں کہ ضعف کے حوالے سے، کمزور کے حوالے سے، اس کو تھوڑا سا چینج کر رہے ہیں. امام خمینی کی بھی آپ کو مثال اس لیے.
اچھا ان کو بنا دیتے ہیں کیا بے صبرا. اب یہ جو مستضعف ہے یہ جب بے صبرا بن جاتا ہے یعنی اس کو مشکل ہوتی ہے خدا کی اطاعت کرنے کے اندر معصیت وہ مشکل ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے, لوگوں کے ساتھ روابط خراب ہو جاتے ہیں, دشمن کے ساتھ جنگ نہیں کر پاتا, خارجی اور باطنی اور یہ سارا کچھ. وہ جب اس حال میں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ اپنے اس حال پہ راضی نہیں ہوتا, مضطرب ہوتا ہے. اس شخص کو مستضعف کہتے ہیں. وہ مستضعفین جو قرآن کے اندر ذکر ہے ان کو ویک بنایا گیا اس حوالے سے, روحی اور ذہنی حوالے سے ان کو بے صبرا بنایا گیا, لیکن یہ جب ان کو بنایا گیا تو وہ اس کے اوپر راضی نہیں ہے, وہ راضی نہیں ہے اس کام پہ. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان جنگلوں سے ان چیزوں سے نکلنا ہے, اور وہ صبر دکھاتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں, وہ ان تمام کی تمام چیزوں کے اندر جن کے اندر ان کو کرنا چاہیے اس کے اوپر وہ لگے رہتے ہیں, لیکن وہ اپنے حال سے راضی نہیں ہوتے. وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہر ایک شخص کو جب دیکھیں وہ مسلمان ہو, کوئی خدا کی معصیت نہ کر رہا ہو, نظام ہو, نظام الہی ہو, سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کی طرف جا رہے ہوں. یہ ساری چیزیں جو یہاں پہ فرعون نے اپنا وائٹ ہاؤس, ویپنز, ٹیکنالوجی, ریسورسز, یہ جنریشنز کو ختم کرنا, اپنی درباری علماء کو جو ہے وہ نکالنا اور یہ سارا کچھ, ان کو اس باتوں سے نفرت آتی ہے, وہ راضی نہیں ہوتے, وہ اس کے علیہ کام کرتے رہتے ہیں. اور وہ جو ضعف پیدا کیا جاتا ہے روحی اور ذہنی, بے صبرا ان کو جو بنایا جاتا ہے, اس کے خلاف بھی وہ کام کرتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا پائیں, طاقت لے کر آئیں, اور وہ اس حال سے راضی نہیں ہوتے. لیکن اب وہ کتنے لوگ ہیں جو واقعی دنیا کے اندر مستضعف ہیں. اگر ہم مثلا جو لوگ ہیں اپنا فلسطین کے, ہم ان کو مستضعف کہتے ہیں, اور واقعی مستضعفین ہیں. کیوں؟ وہ اپنے حال پہ راضی نہیں ہیں, وہ ریزسٹنس شو کرے, وہ پتھر اٹھا رہے, بچہ پتھر اٹھا کے مارے ٹینک کو, بچہ پولیس نے اس نے جو ہے وہ اسرائیلی نے گن پکڑی ہوئی اس کے سامنے آگے کرواتے ہیں کرو جو کرنا. تو یہ کیوں ہے ان کے اندر یہ حالت, ورنہ وہ صحیح ہو جاتے. جس طرح سے مثلا جب یہ لوگ آئے ہندوستان کے اوپر آئے, انہوں نے آ کے حکومت کر دی, تو پھر ہم سب صحیح ہو گئے, ٹھیک ہے بادشاہ ہے, رام راج ان کا, ٹھیک ہے, ہم شکر اپنی حالت پہ جو ہے وہ کنٹینٹنگ ہے, خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہم پہ حکومت ہو رہی, کوئی مسئلہ نہیں. آپ پاکستان کے لوگوں کو مستضعف کہیں گے, وہ تو اپنے حالت پہ راضی ہو چکے ہیں, وہ ان چیزوں کو بلکہ امبریس کر رہے ہیں. وہ جو ان کو یہ ذہنی اور روحی ضعف دیا گیا, ان کو بے صبرا بنایا, اس پہ وہ کنٹینٹ ہے, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اور بے صبرا بنے. ان میں سے کتنے لوگ ہیں, کچھ لوگ ہیں جو کہ اپنی حالت پہ راضی نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, نظام بدلنا چاہیے, یہ جو لوگ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, جو ہماری بیسک نیسیسٹیز پوری نہیں ہو رہی وہ صحیح نہیں ہے, وہ لوگ مستضعف ہیں. مستضعفین از یہ لیول ہوتا ہے یا کوئی راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, یا اس میں ڈگری ہوتی ہے؟ ضعف کیا تھا, ہر ایک چیز کی خدا نے جو بنائی ہے اس کی درجات ہیں. تو یہ ہے کہ اب فار ایگزامپل اب ہم لوگ ہیں نا, ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ایک اسلامک حکومت ہو, ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہو, لیکن اس کے اندر جو چاہنا بھی ہمارا ہے, جن چیزوں کے اندر ہم مضطرب ہیں, وہ اس کے اندر بھی ہمارے بہت سارے درجات ہیں. ایک شخص ہے وہ اپنی پوری زندگی صرف کر دیتا ہے کہ بھئی ہمیں اس حالت سے نکلنا ہے, کمیونٹی کے لیے کام کرنا, یہ وہ سارا کچھ وہ اپنی زندگی صرف کر دیتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, راضی نہیں ہے وہ. کچھ لوگ ہیں کہ نہیں, وہ کچھ چیزوں سے راضی ہیں, وہ کہتے ہیں چلو خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اس میں سے کچھ چیزوں کے اوپر وہ راضی نہیں ہے. تو جتنی چیزوں پہ انسان راضی ہو جاتا ہے جو فرعون نے بنائی ہیں, اس کو استضعاف کرنے, مستضعف کرنے کے لیے, ضعیف کرنے کے لیے, اتنا ہی وہ کم مستضعف ہے, اتنا ہی وہ زیادہ مستضعف ہے جتنا وہ ان تمام کی تمام چیزوں سے راضی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے میں ان کو دوں گا زمین, میں ان کو دوں گا. جو فرعون
اور جنہوں نے وہ ساری چیزیں بنائی اور یہ سارا کچھ کیا ان کو یہ چیز نہیں ملے گی، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ راضی ہو گئے. فار ایگزامپل اگر آج جو ہے وہ خدا زمین بانٹنا چاہے تو وہ یہ پوری زمین کس کو دے گا؟ پوری کی پوری اگر زمین دینا چاہے آج، تو جو لوگ اپنی حالت پہ راضی نہیں اور پوری دنیا کی حالت پہ راضی نہیں، اور جو سب سے زیادہ اعلیٰ درجے پہ اس وقت اضطراب میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر ظلم نہ ہو اور ان کے اوپر جو ہے وہ خدا کا نظام آئے اور وہ معاشیت سے بچیں اور وہ کمال کے درجوں کو حاصل کریں، اور دین اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلے، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صبر کرتے ہیں، دشمن خارجی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، دشمن باطنی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، پوری کی پوری دنیا میں کون ہے؟ کون ہے جو یہ سارے کے سارے ان چیزوں کے جو ہیں ان سے نہیں کہ صحیح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارا کچھ کون ہے پھر؟ اگر دیکھا جائے پوری دنیا میں ہاں جو وہ ہے، اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ ہے، یعنی جو رہبر معظم ہے اور جو ان کے ساتھ ہیں، اور جو اس لیول کے سب سے زیادہ جو کہ کہنے کہ وہ راضی نہیں ہے جن چیزوں سے، وہ سارا جو گروہ ہے، اگر خدا آج زمین بانٹنا چاہے تو وہ ان کو دے گا، اور دینی بھی ان کو چاہیے، کیونکہ وہ جب زمین لیں گے تو اسی کا نظام لے کر آئیں گے، اسی کی حکومت لے کے آئیں گے. لوگوں کو جو ہے انہی چیزوں سے، جن کی چیزوں سے فرعون نے ان کو استضعاف دیا ہوا تھا، ان سے ان کو جان چھٹائیں گے. اگر وہ دے دے گا کسی دوسرے کو تو وہ زمین کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہی کام کرے گا جو فرعون کرتا تھا اور کر رہے ہیں. تو ان کو تو پھر ملنی نہیں چاہیے وراثت، ملنی تو ان کو چاہیے کہ جو خود مستضعف ہیں، جو کہ ان ساری چیزوں، اب دیکھیں ان کے اوپر کتنی زیادہ وہ سینکشنز لگائی جاتی ہیں، یعنی سارا کچھ کام کیا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، جو پروپیگنڈا ہے ان کے خلاف کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ ان کے اندر یہ ضعف پیدا کیا جائے، اور انہوں نے کسی ایک حد تک اس ضعف کو ان کی جنریشنز کے اندر پیدا کیا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں کیا، نفوذ کیا ہے اس کے اندر. لوگوں کی سوچ پہ الیکشنز ہوتے ہیں، اس کے اندر جس طرح کے کریکٹر سامنے آتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ اندرونی طور پہ کئی عجیب و غریب قسم کے لوگوں کی فکری اور انحرافی چیزیں جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں. لوگ ابا کبا پہنے ہوئے اس طرح کی چیزیں، سارا کچھ جو ہے وہ انٹرنلی کام کیا گیا ہے. کس لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ مستضعف ہیں. کیوں مستضعف ہیں؟ کیونکہ وہ اس حالت پہ راضی نہیں ہے. وہ اس حالت پہ راضی نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا کو جو ہے وہ اس طرح سے اپنے بڑے بڑے محل بنا کے، ویپنز بنا کے، جنریشنز کو ختم کر کے، اور یہ ساری چیزیں آپ ریسورسز لے کے اور اپنے درباری علماء کو بنا کے لوگوں کی روح اور ذہن کو آپ نیچا کریں، کم کریں. اس بات پہ وہ راضی نہیں ہے. اور جو شخص اس بات پہ راضی ہو جاتا ہے وہ مستضعف کے دائرے سے خارج ہے. کیوں خارج ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو مستضعف بنایا ہے. کیوں کیا؟ اس نے خود سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے اندر جو ہے وہ یہ ضعف کو پیدا کیا، کسی اور نے نہیں پیدا کیا، اور وہ اس چیز کے اوپر راضی ہے. وہ یہ جو شخص ہے وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا جسے خدا نے وراثت دینی ہے. کیونکہ میں نے خود اپنے آپ کو کمزور کیا ہے، اپنے اختیار سے کمزور کیا، اور میں اپنی حالت پہ راضی ہوں. میں مستضعف اسلام کی ڈیفینیشن کے مطابق نہیں ہوں، بلکہ میں فرعون ہوں. خود اپنے آپ کو ویک کر رہا ہوں، خود اپنی شہوات پہ عمل کر کے، خود ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ اپنے اندر لا کے، خود کسی کوئی اور میرے اوپر پریشر نہیں ڈالے ہوئے. صحیح؟ تو یہ کہ ایک شخص جو کہ خدا کے راستے پہ چل رہا ہے، صبر کے ساتھ وہ اپنی کوشش کر رہا ہے، وہ خود اپنے اندر ویکنس کو ختم کر کے طاقت کو لا رہا ہے، اور وہ اس چیز پہ راضی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ ان ساری چیزوں سے پریشر ڈالا جائے، ان اوپر جو ہے اس کو بے صبرہ بنانے کے لیے. ان ساری چیزوں پہ وہ راضی نہیں ہے، وہ کنٹینٹ نہیں ہے، وہ اضطراب میں. وہ چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو. وہ شخص مستضعف ہے، اور ان لوگوں کو خدا اپنی زمین دے گا. اور دینے کی جو منطقی لاجک ہے وہ یہی ہے کہ اگر تو وہ فرعونوں کو دے دے، ان لوگوں کو دے دے جو فرعون کی ان ساری چیزوں پہ راضی ہیں، تو پھر کبھی بھی جو ہے وہ زمین کے اوپر عدل و انصاف نہیں ہو سکتا. خدا کا وعدہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ چیز ملے گی. ٹھیک ہے، کوئی سوال وغیرہ تو نہیں ہوگا؟ سب ٹھیک رہا؟ آپ لوگ ٹھیک ہے؟
تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ جو آیات کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں اس کو جا کے تفسیر اس کی دیکھیں